السلام۔ ناظرین، آپ نے عمر شریف صاحب کا جنازہ دیکھا، ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر جمع ہوئی اور آج ان کی قبر پر بھی تانتا بندھا ہوا ہے۔ جب سے انہیں مدفون کیا جا رہا ہے، بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں۔ لیکن کیا ناظرین کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ لوگوں کی ان کے ساتھ بے پناہ محبتیں ہیں؟ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کرواؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ دراصل عمر شریف اس اپنی زندگی میں کس طرح کی نیکیاں کما کر گئے ہیں، اور جو آج انہیں محبتیں مل رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہیں۔ میرے ساتھ علی اصغر صاحب موجود ہیں۔ علی اصغر صاحب جو ہیں، ان کا جو گھر کا خرچ ہے، جو ان کے گھر کا نظام ہے، وہ عمر شریف صاحب کی وجہ سے چل رہا ہے۔ وہ اس دنیا سے تو چلے گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کا جو گھر کا نظام ہے وہ عمر شریف صاحب کا اس میں بڑا کردار ہے۔ کیسے ہے جانتے ہیں؟ بھائی شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ملاقات عمر شریف صاحب سے کیسے ہوئی؟ آپ کا ان کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ اصل میں انسان لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اپنا کام کر کے، اسٹیج ہے چلے جاتے ہیں، لیکن انسان وہی زندہ رہ جاتا ہے، زندہ وہی رہتا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اچھے کام کرے۔ اور یہ اپنے بیٹے کو سب کو یہی کام کہتے تھے کہ لوگوں کے کام آؤ، سب سے بڑی خدمت لوگوں کے کام آنی۔ چھوٹے موٹے میں ان کے ڈراموں میں کرتا تھا، صبح ڈیوٹی کرتا تھا، اور چھوٹے ہوتے چٹکلے ہوتے تھے ان میں میرے کو کام دیتے تھے۔ پھر انہوں نے اس وقت، آج کل میڈیا میں بہت پیسہ ہے لیکن اس وقت اتنا میڈیا میں پیسہ ہوتا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا بھائی آپ ایک کام کرو، اس کو پارٹ ٹائم پہ رکھو اور کوئی نوکری کرو۔ عمر شریف صاحب نے اچھا کہ آپ چھوٹا موٹا یا کام اب ڈیوٹی کرو آپ، اور شام میں اس کو پارٹ ٹائم میں رکھو۔ تو میں نے بولا ابھی اتنی ایسی نوکری ملی نہیں ہے، تو انہوں نے جو ہے ایک وہاں کوئی بڑے عہدیدار تھے، ان سے بات کی، اور آج الحمدللہ میں اس مقام پہ ہوں۔ تو اپنے گھر کا اور گھر والوں کا برسر روزگار، میری جو وجہ ہے جو روزگار چل رہا ہے وہ ان کی وجہ سے۔ تو انہوں نے فون کیا تھا وہاں پہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ ہاں انہوں نے فون کیا تھا، دیکھ لینا اگر ہو کا سمجھتے ہو آپ تو ان کو رکھ لینا، تو ان کی رکھ لیا انہوں نے مجھے۔ صحیح ہے۔ عمر شریف کے نام کی وجہ سے۔ عمر شریف صاحب کی شخصیت کیسی تھی، اس حوالے سے لوگوں کو بتائیں۔ حقیقت کہوں گا کہ ایسا نہیں، چینل کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ درویش آدمی تھا۔ میری ملاقات تو اتنی پہلے ہوتی تھی، اتنی ہوئی نہیں۔ پھر میں آغا خان بھی ہاسپٹل میں کیا تھا، جانے نہیں دیا تھا، وہ شیشہ تھا، تو ہلکا سا میں نے جو گارڈ کو دیا تو وہاں سے میں نے دیکھ لی تھی۔ بہت بیمار تھے، آنکھیں بند تھی، سوئے ہوئے آرام کر رہے تھے۔ ٹی وی کے سامنے کہتے ہیں ہر وقت ہنستا رہے گا، ہنستے نہیں رہتے تھے۔ میری ملاقات ہوئی تھی شروع میں، تو یہ خدا، رسول، پنجتن پاک، اہل بیت کا ذکر اور ولیوں کا ذکر، یہ عبدالرحمٰن قاضی کے مزار پہ کیوں ہے، بڑی انسپائریشن تھی، ذکر بھی کرتے تھے ان کو۔ شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کہ اتنا چیز وہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ جو رائٹرز کو معلوم ہے، جو عالم دین کو معلوم ہے، اتنے اولیاء کی جو ہسٹری ان کو معلوم تھی، اور بہت زیادہ وہ دین کے قریب تھے۔ ان کو معلوم تھا ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے۔ کیا کہتے تھے وہ اکثر، ایک بار انہوں نے تھوڑا مستی مذاق میں کہا بھی تھا، وہ جو امیتابھ بچن کا ہے، زندگی تو بے وفا ہے ایک دن ٹھکرائے گی، وہ اکثر وہ بولتے تھے۔ تو اب پھر جب یہ اسٹیج کے اوپر ہوتے تھے تو اسٹیج پہ ہستی مذاق جو ان کا تھا پیشہ پروفیشن، لیکن اس کے بعد پھر وہ خدا کی باتیں، رسول کی باتیں۔ ابے گھر میں پیسہ دیتا ہے یا آپ خود ہی خرچ کر لیتے ہو، گھر میں پیسے دیا کرو، ان کا گھر خرچے، اس طرح کی باتیں کرنا، اللہ رسول کی، اہل بیت کی باتیں کرنا، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنا، یعنی یہ آدمی تھا، درویش تھا۔ اب جا کے معلوم پڑ رہا ہے، اب دیکھنا اور بھی آئیں گے لوگ کہ یار عمر صاحب کی وجہ سے ہمارا گھر چل رہا تھا، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ یہ بندہ چلا جاتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ ہاں اس کی وجہ سے چل رہا تھا، اور بتا دیا تو پھر نیکی کیا، اب ان کے جانے کے بعد نیکی معلوم پڑتی ہے۔ بہت ہی گریٹ اور عظیم آدمی تھے۔ لوگوں کی، یتیموں کی اور اس طرح مدد کیا کرتے تھے، مدد کرتے تھے، شادیاں کروایا کرتے تھے۔ بالکل کہنا چاہ رہے تو بالکل۔ مجھے یہ بتائیں کہ غصہ کرتے تھے جونیئر سے، لڑائی کوئی ڈانٹ پڑتی تھی ان کو؟ ہاں جب وہ میں نے ان کے تھوڑے ایک آدھ شو میں کام کیا تھا تو اندر بہت ڈانٹتے تھے بھائی، اس طرح کا، ہاں جیسے چہرے کا تاثر اس طرح بنا۔ اور اکثر یہ ایک اور بھی میں نے نسیم وکی سے سنا تھا، اور مجھے بھی یاد ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو میں تو چھوٹا سا، میرے کو ایک پارٹ ملتا تھا پھر ہو جاتا تھا، بڑے بڑے تو یہی لوگ ہوتے تھے جو کام کرتے تھے، تو وہ ان کو بتاتے تھے کہ کوئی ایسی ولگر باتیں نہیں کرنی، کیونکہ ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، جس سے ہمارا ڈرامے پہ امپریشن خراب ہو اور ولگریٹی آئے، تو ایسی مزاق کرنی ہے، لافٹر آئی نہیں ہے، آپ کو ہنسی لوگوں کو آئی نہیں ہے، لافٹر آئی نہیں ہے، اچھی مزاق کرنی ہے، اور ایسی
غیر مہذب اور گفتگو نہیں کرنی صحیح ہے، ہے۔ وہ اکثر یہ بولتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ان سے ملنے گئے، آخری ملاقات جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ان کو شیشے میں دیکھا، ہاں، تو وہ کیا جذبات تھے؟ ایک بندہ جو اتنا ہنساتا ہے، اس کے آپ کا استاد تھا وہ، اور وہ اس حالت میں پڑا ہوا ہے، تو وہ اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے، کیا دیکھا آپ نے؟ اصل میں بس آنکھوں میں آنسو تھے، مایوسی آ گئی کہ تھا کہ تھوڑا چہرے کی ہاتھ لگا لیں، کہ جلد کی لمس کو محسوس کر لیں اوہو، کہ کیا وہ زمانہ تھا کہ بھائی ہاتھ لگا لے، اور یہ چلتا پھرتا آدمی مستی مذاق کرنا، یہ مٹھی میں پیسے کر کے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے اس کی ہیلپ کر دینا، وہ آدمی، اور وہ اس طرح بے یار و مددگار، مطلب تھے ان کے سارے دوست تھے، بیٹے وغیرہ سب تھے، لیکن وہ بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو چلتا پھرتا آدمی ہر بات میں وہ چٹکلا مار دینا، اور اس طرح وہ لیٹا ہوا تھا، تو بہت ہی دل دکھ رہا تھا۔ تو ایک اس طرح کے آدمی کا چلا جانا جس کی وجہ سے آپ کے گھر کا روزگار چل رہا ہے، جو یتیموں کو دیا کرتا تھا، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ خفیہ مدد کر دیا کرتے تھے، تو ان کے اس طرح جانے پر، اچانک جانے پر آپ کے کیا جذبات ہیں؟ خبر ملی تو آپ کا پہلا اس وقت ریئیکشن کیا تھا؟ میں تو آفس میں تھا تو آ نہیں سکا، لیکن یہ کہ بہت ہی افسوس ہوا، اکثر آپ کے چینل سے میں روزانہ رات کو دیکھتا تھا، ایک کتنے سارے آپ کو لائک ہوتے ہوں گے، اس میں ایک لائک میرا بھی ہوتا ہوگا، کمنٹس آتے ہوں گے، ایک کمنٹ میرا بھی ہوتا ہوگا، نائس شو، اور لیجنڈ، نو مور لیجنڈ، بہت آتے رہیں گے، اداکار بھی آئے، فنکار اور بھی آئے، کامیڈین اور بھی آئے، آتے رہیں گے، لیکن اس جیسا آدمی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تو ان کی ویسے کیا خاص بات آپ سمجھتے ہیں کہ باقیوں سے مختلف تھی؟ خاص بات دیکھیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نا، جیتے تو اپنے لیے سب ہیں، یہ وہ آدمی تھا اپنے جینے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی ہیلپ کرتا تھا، اور دوسروں کے لیے بھی جیتا تھا، اور لوگوں کی مدد کرنا۔ کیا ضرورت ہے ماں ہاسپٹل بنانے کی؟ ہاں، ماں ہاسپٹل، کیا ضرورت ہے یار لوگوں کی خدمت کرنے کی؟ اپنے گھر میں بیوی بچوں کو دے دیں، صحیح ہے، بیٹوں کو دے دیں، بچوں کو دے دیں، کیا ضرورت ہے وہاں دینے کی؟ درد تھا دل میں، خوف خدا تھا، اس کی وجہ سے مدد یہ کرتے تھے۔ اپنے پیسوں سے انہوں نے ماں ہاسپٹل بنایا؟ اپنے پیسوں، اپنے جو شو ہوتے تھے اس سے یہ وہاں پہ لگایا انہوں نے؟ ہاں، اصل میں اتنا تو مجھے اس کی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن زیادہ تر جو ان کا پیسہ ہے 80 to 90% ان کا پیسہ ہے، تو جو لوگ انسپائریشن ہوتے تھے تو وہ ڈونیشن دے دیتے تھے، لیکن جو ان کے شوز ہیں یا ان کی فلم ہے یا جو ان کا سرمایہ تھا، اس میں سے پورا کا پورا پیسہ انہوں نے عمر شریف صاحب نے خود نے لگایا۔ کوئی اور واقعہ آپ شیئر کرنا چاہیں جو اس وقت کا یا بعد میں کوئی؟ جی، اصل میں ایک ناز آباد میں ایک وہ ہوتے تھے ٹیلر ماسٹر، ان کو بھی بڑا شوق تھا، اچھا، تو لوگ ایسے عام طور پہ اتنی غریب لوگوں کے میلے علاقے میں آتے نہیں ہیں، ہاں، تو یہ وہ آدمی تھے، وہ وہاں عمر شریف صاحب ان کے ساتھ آ جاتے تھے ناز آباد میں، ہاں، تو وہاں ٹیلر کی دکان ہوتی تھی، وہ اپنا کپڑے وپڑے چھوڑ کے بیٹھ جاتے تھے، اور میں نے بولا عمر بھائی آپ اتنے غریب علاقے میں آپ کیسے آ گئے؟ تو اس نے بولا بھائی یہ غریب نہیں ہوتا، سب انسان برابر ہے، بولتا مسئلہ یہ یہاں کی جو چائے والی ہے نا، آدیا چائے کہلاتی ہے، بولا بہت مجھے پسند ہے، تو وہاں اکثر آ کے وہ یہ سٹار اس بننے کے وقت بعد وہ آتے جائے، اسٹار بننے کے بعد ہی، تو یہ جو غرور نہیں تھا ان میں۔ اچھا، یہ جہاں پر پہلے رہا کرتے تھے جب یہ اسٹرگل کر رہے تھے، تو اس علاقے میں جایا کرتے تھے بعد میں اسٹار بننے کے بعد بھی؟ جی اس بارے میں آپ پتہ؟ بالکل، اصل میں ایک جگہ ہے وہاں جہاں رہتے تھے یہ رام سامی پہ، تو وہاں ان کا گھر تھا، شروع میں پیدائش وہاں کی بھی، اور وہاں کے لوگ بھی بتاتے اب اورنج اسٹریٹ ہو گیا ہے، اور وہاں پہ وہ جیسے کوئی فقیر جا رہا ہے تو اس کی آوازیں نکالنا، کسی کو چھیڑ دیا، کسی کو تنگ کرنا، پیروڈی کرنا، اور اس طرح کے وہ کرتے تھے، تو لوگوں نے پہلے سمجھ لیا تھا اگر یہ اوپر آ گیا میڈیا کے اندر، اس وقت کیونکہ پی ٹی وی ہوتا تھا، اتنا ہوتا نہیں تھا میڈیا جو آج کل ہے، تو بولتے یہ اگر پہنچ گیا اوپر میڈیا کے اندر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پرچی سے ہوتا تھا، لیکن یہ اپنی پرفارمنس پہ اوپر ہے، تو بہت آگے جائے گا۔ پھر آپ کو معلوم ہے انہوں نے پرفارم کیا شولے بازار میں، عالم جی، شکریہ بھائی جان۔ تو یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ عمر شریف صاحب کی شخصیت کے کتنے پہلو تھے، اور جو ہم رسمی باتیں لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں، عمر شریف صاحب کے بارے میں کتنی حقیقت تھی کہ وہ کس طرح سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور ان کی زندگی میں کمائی ہوئی نیکیاں آج بھی اپنا اثر رکھتے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اچھا ٹھیک ہے بھیا، شکریہ، تھینک یو سر، لگ جائے گا کل تک، پھر آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ صحیح، یہ بھائی ہاں۔